نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کائنات کے اندر موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام کا انکار کیا لوگوں نے، خدا کا انکار کیا، بے شمار چیزوں کا انکار کیا، لیکن موت وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کے اندر سب سے سستی چیز موت ہے، سب سے طاقتور اور سب سے سستی چیز موت ہے، جس کو بادشاہ بھی مفت خریدتا ہے۔ ہر انسان کو موت مفت میں مل جاتی ہے۔ موت کا خیال کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کفا بالموت واعظا، کہ موت بہترین واعظ ہے۔ موت کو اس تصور کے ساتھ یاد رکھیں کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی ہر وقت یہ یقین رکھو کہ میں مرنے والا ہوں۔ اچانک مر جاؤں گا، موت آ جائے گی اور میں اس دار فانی کو چھوڑ کر حقیقی زندگی کی طرف جاؤں گا۔ اگر میں نے دنیا میں نیک عمل کیے تو مجھے اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا، جہاں اللہ تعالی کی تمام نعمتیں میسر ہیں۔ حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی سینکڑوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو آپ کا دل چاہے گا وہ جنت کے اندر ملے گا، اور جنت میں نوجوان جیسے صحت ہوتی ہے اس سے
40 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ طاقت اور صحت کے ساتھ انسان کو زندہ رکھے گا، تو موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، وحاسبو قبل ان تحاسبو، اور اسی زندگی میں اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے کتنے گناہ کیے، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، میں نے کتنی نافرمانیاں کی۔ جب آپ موت کو یاد رکھیں گے تو ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے۔ موت کو یاد رکھنا یہ خدا کو یاد رکھنا ہے، تو اپنا محاسبہ کریں اور موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایسا پیالہ ہے کہ ہر انسان نے اس کو چکھنا ہے۔ اور القبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر وہ دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ تو موت کو یاد رکھنا، ہمارے صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو مراقبہ مرگ کا مراقبہ بتاتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ میں مر رہا ہوں، میرا حساب کتاب ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، میں ان کو یہ جواب دوں گا، یہ جواب دوں گا، اور میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ موت کو جو آدمی یاد رکھے گا تو وہ یقیناً توبہ بھی کرے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منفی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، سرکش طاقتیں، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، آدمی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، انسان کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لہٰذا فوراً اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں کہ ہم جب چاہیں توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان توبۃ النصوح، پکی توبہ کرے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے، اگر پھر اسی غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا تو تیسری مرتبہ توبہ کرے۔ لیکن جو آدمی بار بار توبہ کو توڑتا ہے اور اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے بار بار توبہ توڑنے کی وجہ سے کہ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا، پھر وہ توبہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو توبہ کی توفیق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ عربی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ الا یا ساکن القصر المعلی، اے اونچے اونچے محلات کے اندر رہنے والو، ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تم مٹی میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ لکم ملک ینادی کل یوم، روزانہ تمہیں ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، لدول الموت وابنوا للخراب، کہ تم پیدا ہوتے ہو مرنے کے لیے اور تم یہ مکانات بناتے ہو خراب ہونے کے لیے۔ جو آدمی پیدا ہوگا یقیناً مرے گا، اور جو آدمی مکان بنائے گا، بلڈنگ بنائے گا، وہ تو اپنی زندگی گزار لے گا، اس کے بچے اس کو استعمال کریں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مکان ویران ہو جائے گا،
کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، تو جو مکانات بنائے جاتے ہیں وہ آخر کار ویران ہو جاتے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے آخر کار وہ مر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی کہ اگر میں نے گناہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ساتھ ہو کہ اگر میں سچے دل سے توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یقیناً جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جن پر خوف کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں اتنا جاگزیں ہو جاتا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، استغفار پڑھتے تھے اور کبھی ہنستے نہیں تھے۔ امام زین العابدین ساری زندگی روتے رہے، کبھی ہنسے نہیں۔ ایک وجہ تو ان کے سامنے میدان کربلا کے واقعات تھے، تو ان تمام باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں طاری کرتے ہوئے وہ ان کی یہ کیفیت، غالباً انہی کا یہ شعر ہے کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر اتنے مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پہ پڑ جاتی تو دن رات ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، رات دن عبادت کے اندر مصروف، کبھی ہنستے نہیں تھے۔ حجاج ابن یوسف بڑا مشہور ظالم حکمران تھا، وہ اہل بیت کو اور نیک لوگوں کو بلا کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ لاکھوں لوگ ان کے عقیدت مند ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے، تو حجاج نے اس کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ خلفائے راشدین کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں برحق ہیں۔ پہلا خلیفہ تمام خلفاء میں سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ذی النورین ہیں، اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ جب حجاج لاجواب ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہنستے کیوں نہیں ہو، ہر وقت روتے رہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر ہم کیوں نہیں روتے؟ تو کہا کہ تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ پردے اتر جائیں اور تمہیں یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو تم بھی اس طریقے سے نہیں ہنسو گے۔ تم نے موت کو بھلا دیا ہے، ہنستے ہو، اور مجھے وہ موت ہر وقت یاد رہتی ہے۔ حجاج نے کہا جلاد سے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، زمین پر لٹایا تو آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئے اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ بیت اللہ شریف سامنے تھا، اس نے کہا اس کو قبلے کی طرف سے دوسری طرف کر دو۔ جب دوسری طرف موڑا تو انہوں نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
مشرق اور مغرب یہ اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی منہ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی، تو کہا اس کو چت لٹا دو، آسمان کی طرف منہ کر دو۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ حجاج نے کہا اس کو اوندا کر دو، جب اوندا کیا تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، دوبارہ اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو انہوں نے مرتے وقت دعا مانگی، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، حجاج کا دستے تطاول، ظلم کا ہاتھ میرے بعد کسی کی طرف لمبا نہ ہو اور یہ کسی پر ظلم نہ کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سعید ابن جبیر کے بعد حجاج کا انتقال ہو گیا اور ظلم کی وہ تمام کی تمام داستان ختم ہو گئی۔ تو بہرحال موت یقینی ہے اور موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں، ایک نیٹہ مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اپنے وقت پر موت آتی ہے۔ تو اس لیے موت کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ دن میں موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، موت سے نصیحت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ساری زندگی گزار دیں، دنیاوی کام بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اخروی زندگی کے لیے توشہ جمع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔